ایک آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے آسمان بنا پھر زمین، اور ایک آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے زمین بنائے گی پھر آسمان بنائے گی۔ کہ دوسری جگہ پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ کچھ آیات محکمات اور کچھ متشابہات ہے، تو پھر قرآن کریم کے اندر ہر آیت کا بیان کیسے ہوا؟ یہ سوال ہے بیسکلی۔ جی بیسکلی یہی سوال ہے، کیونکہ ان کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ آر دے آر کانٹرڈکشن ان قرآن۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ حامیم سجدہ میں، جو 41 نمبر سورت ہے، 41ویں، اس کی 9 سے لے کے 12 تک، 9 10 11 12، ان 4 آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق 8 دنوں میں ہوئی ہے۔ تو ایک آیت سے سورہ اعراف والی سے پتہ چل رہا ہے کہ 6 دنوں میں ہوئی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ والی سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 8 دنوں میں ہوئی ہے۔ تو بظاہر اس میں وہ لگ رہا ہے کانٹرڈکشن، تو اس کی بھی اگر تفصیل آ جائے تو بہت آپ کا احسان مند ہوں گے، ہم بھی اور پبلک بھی۔ سوال تو سب سے پہلے تو ایک قرآن کی آیت ہے، 16ویں سورت ہے، 16 سورہ نحل، اور اس کی آیت ہے 89۔ اگر سہولت ہو تو وہ چاہیے تو نکال لیے پہلے۔ ایک منٹ رکیے، میں اس کو ذرا نکال لیتا ہوں یہاں سے۔ ہاں نکال لیے تاکہ دیکھ کے صحیح سے سمجھ میں آ جائے پھر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر؟ آیت نمبر 89، 89۔ رکیے ذرا، قرآن کریم کی سورہ نحل، جی سورہ نحل کی 89 آیت، یہ آیت، جی فرمائیے۔ جی تو یہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اس کے بعد وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اس جز کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا، آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، وضاحت ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ تو یہ تو ایک دم مطلب کھلی سی بات ہے، اس کی تو اس میں کوئی تشریح کی بھی ضرورت نہیں کہ قرآن میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور ہر چیز کو ایک دم کھول کر بیان کیا ہے کہ ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور دوسری جی ایک تو یہ ہو گئی، دوسری ایک سورہ آل عمران میں تیسری سورت میں ایک اور آیت ہے 7، آیت نمبر 7، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا، اور اس میں بعض آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں یعنی واضح ہیں، بعض وہ ہیں جو متشابہات ہیں یعنی وہ واضح نہیں، اس کے معنی اور مفہوم پیچیدہ ہیں، متشابہ ہیں، وہ محکم کا اپوزٹ متشابہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ساری آیتیں واضح نہیں ہیں، ساری آیتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کی گئی ہیں، بلکہ بعض ایسی ہیں جو بغیر ڈیٹیل کے بیان کی گئی ہیں، ان میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، متشابہات ہیں۔ اور پہلی جو آیت میں نے بتائی ہے سورہ نحل والی، اس میں تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا قرآن میں۔ تو بظاہر ملحدین جیسے سطحی دماغ والوں کے لیے اس میں اعتراض دکھ رہا ہے، اعتراض یا تضاد، کانٹرڈکشن دکھ رہا ہے۔ تو اس کا جواب اگر آ جائے تو پبلک کے لیے بھی فائدہ ہوگا، میں بھی استفادہ کر لوں گا۔ یعنی آپ اعتراض یہ کر رہے ہیں، اس آیت کریمہ کے میں واپس لے کے چلتا ہوں، سورہ نحل جو شروع کی آپ نے کہا تھا کہ سورہ نمبر 16 ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر آپ نے 89 آپ نے کہی، جی 89 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس کے اندر آپ نے کہا تھا جو مین پوائنٹ ہے وہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، یہ آیت کو اور وہ دوسری آیت کو سامنے رکھ کر۔ جی یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، بیان ہے ہر چیز کا، اور وہاں پر یہ ہے کہ دوسری آیت کریمہ کے اندر کہ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابہات۔ تو بظاہر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ دوسری جگہ پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ کچھ آیات محکمات اور کچھ متشابہات ہے، تو پھر قرآن کریم کے اندر ہر آیت کا بیان کیسے ہوا؟ یہ سوال ہے بیسکلی۔ جی بیسکلی یہی سوال ہے، کیونکہ ان کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ آر دے آر کانٹرڈکشن ان قرآن، تو اس میں بظاہر تضاد لگ رہا ہے نہیں اگرچہ، لیکن لگ رہا ہے۔ تو اس کا جواب اگر آ جائے تو تسلی بہت سے لوگوں کو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی یہ جو سب سے پہلی آیت ہے اسکرین پر بھی ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 89، اس کے اندر ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اس کا ترجمہ اگر یہ کریں کہ ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، بالکل ہر چیز کا بیان ہے قرآن کریم کے اندر، بالکل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ، تو لِكُلِّ شَيْءٍ سے مراد کیا ہے؟
ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ تو اگر اس کے پس منظر کو ہم دیکھیں گے تو جو پہلے والی آیت کریمہ ہے جو سورہ غالباً بقرہ کی ہے جو آپ نے اعتراض کی ہے، دوسری سورہ آل سورہ عمران آل کی ہے. عمران. جی جی ہاں، سورہ آل عمران کی یہ جو آیت میرے سامنے ہے سورہ آل عمران کی، میں یہاں سے اس کو کھول لیتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے نا غالباً؟ جی جی 7. جی، تو والذی انزل. سورہ آل عمران کو اگر ہم سامنے رکھیں گے جی تو قرآن کریم کے اندر اس آیت کو متن مان لیا جائے. قرآن کریم کے اندر 2 سیکشن خود ہی بیان کیے جا رہے ہیں پہلے سے. ایک سیکشن یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں محکمات ہیں، اور دوسرا سیکشن یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں متشابہات ہیں. یعنی پہلے ہی جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کچھ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا اور ہم نے کچھ آیتوں کے بارے میں تشابہ رکھا ہے، یعنی ان کو بیان نہیں کیا ان کے حکموں کو. یہ فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اب وہ جو دوسری آیت کریمہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ تبیان لکل شیء، اس کو محکمات کے زمرے میں شامل کر دیا جائے گا. یعنی خود قرآن کریم پہلے سے یہ کہہ دے رہا ہے کہ ہم نے کچھ آیتیں بیان بھی کی وضاحت کے ساتھ اور کچھ متشابہات رکھا بھی ہے. اب جب بھی یہ بات کہی جائے کہ ہم نے کھول کھول کر چیزوں کو بیان کر دیا یا قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو یہ جو بات ہے یہ سب کے سب چلی جائیں گی محکمات کی کیٹیگریز میں، اور آٹومیٹکلی وہاں پر جو متشابہات کی کیٹیگری وہ باقی رہ جائے گی. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کو 2 طرح کی باتیں بتاتا ہوں. ایک باتیں تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو بالکل کرسٹل کلیئر ہوں گی، اس کے اندر آپ کو ایک دم رہنمائیاں حاصل ہوں گی، اور دوسری وہ ہوں گی جس کے بارے میں میں سیکریٹ رکھوں گا، بتاؤں گا نہیں. پھر آگے وہ اپنا دوسرا اسٹیٹمنٹ یہ دے کہ ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. یعنی فرسٹ اسٹیٹمنٹ سے یہ کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا ہے، چونکہ پہلا اسٹیٹمنٹ وہ دیا تھا کہ ہم 2 سیکشن قائم کرتے ہیں، کچھ باتیں کھول کر بیان کریں گے، کچھ باتیں چھپا کے رکھیں گے، یعنی اس کے معنی کو نہیں بیان کریں گے. دوسرے اسٹیٹمنٹ میں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو کھول کھول کر ساری چیزیں بیان کر دی ہے، تو لا محالہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ کھول کھول کر بیان کریں گے، تو آٹومیٹکلی تبیان لکل شیء کا تعلق محکمات سے ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات اگر ہم دیکھیں کہ لکل شیء سے مراد کیا ہے، اگر ہم یہ مراد لیں کہ ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، تو ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا تذکرہ ہے. اس سے بہت سے لوگوں کو سوال بھی ہوتا ہے. تو ہر چیز سے مراد کو اگر ہم ڈیفائن کر لیں گے تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اس کے لیے اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کریں خود، چونکہ اگر قرآن کریم پر آبجیکشن کر رہے ہیں تو جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں تو آٹومیٹکلی ہمارا آبجیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے ہم تھوڑا سا دوسری طرف جاتے ہیں. رکیے میں یہاں سے اسکرین شیئر کرتا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، یہ آپ کے سامنے اسکرین آ گئی ہوگی. تفسیر ابن کثیر کے اندر اگر ہم جاتے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کے اندر ہم پہنچتے ہیں تو یہاں پر قال ابن مسعود قد بَيَّنَ لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْمٍ، کہ قرآن کریم کے اندر، اس قرآن کریم کے اندر ہر علم کو ہمارے لیے بیان کر دیا گیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. اور مجاہد فرماتے ہیں کُلُّ حَرَامٍ وَحَلَالٍ، یعنی لکل شیء سے مراد ہے کہ ہر حلال اور حرام چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ اشکال ہوگا کسی کو کہ ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. ہر چیز کو نہیں بلکہ ہر علم کو. اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ قول ابن مسعود اعم واشمل فان القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، یعنی ما سبق کے اندر پہلے جتنی بھی چیزیں گزر چکی ہے قرآن سے پہلے، ان میں جو چیز علمی تھی، جو ہمارے نفع کی تھی، جو ہمارے لیے فائدہ مند تھی، ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں. وہ علم ما سیاتی، اور وہ علم جو آئندہ آنے والے زمانوں کے اندر ہمارے لیے جن باتوں میں رہنمائی ہے، جن باتوں میں ہدایت ہے، جن باتوں کے اندر ہمارے لیے نجات ہے، جن باتوں کے اندر ہمارے لیے درستگی ہے، ان کا بیان. وہ حکم کل حلال و حرام، یعنی ہر حلال اور حرام جس کا قرآن میں بیان ہے. وَمَا النَّاسُ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ، اور جو چیزیں لوگوں کو ضرورت ہے جن چیزوں کی، یعنی اپنی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے جن چیزوں کی لوگوں کو ضرورت ہے، یعنی فی امر دنیاہم و دینہم و معاشہم و معادہم، یعنی دنیا کی جو امور ہے بنیادی طور پر، جو دین کے بنیادی طور پر امور ہے، ان تمام ہی امور کی رہنمائیاں قرآن کریم کے اندر ہے. یہ ہے لکل شیء کا مطلب. لیکن شیء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس بھی ہو گیا اور آپ آج کل چل رہے اس کی باتیں بھی ہو جائے گی. لکل شیء کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے ہدایت اور ضلالت، یعنی تمہارے لیے گمراہی اور ہدایت، تو تمہارے لیے ہدایت بھی واضح کر دی گئی ہے، تمہارے لیے گمراہی بھی واضح کر دی گئی ہے. تو گمراہی اور ہدایت کی جتنی باتیں ہیں، یعنی تمہاری کامیابی اور ناکامی کی جتنی باتیں ہیں،
ان تمام کو لکل شیء، ان تمام ہی چیزوں کا قرآن کریم کے اندر بیان۔ آپ کو یہ سوال کر سکتا ہے کہ ارے تو قرآن کریم میں جو اصولی چیزیں ان کا تو بیان ہے لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں، ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے، تو اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کو ہم اچھے سے پڑھیں، میں یہاں پر اس کو واپس سے شیئر کرتا ہوں۔ ہاں یہ آیت کریمہ شیئر ہو جائے، کہاں گئی؟ جی اچھا یہ دوسری آیت کریمہ آ گئی، وہ پہلی والی آیت کریمہ کو یہاں سے نکالتا ہوں۔ کہاں گئی؟ کون سی آیت تھی؟ سورہ نحل کی تھی۔ تو سورہ نحل کی جو یہ آیت کریمہ ہے، اگر ہم اس کے اندر غور کریں، آیت نمبر 89 کے اندر، تو اس آیت کریمہ کے اندر تبیان لکل شیء، بیان ہے ہر چیز کا، یعنی ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تفصیل سے ہے کہ شارٹ میں ہے، بیان ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا بیان اصولی طور پر ہے، یعنی نماز کا ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، اور جو چیزیں آپ کو کرنی ہیں، یعنی آپ کو خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، خدا کی بات کو ماننا ہے، خدا کو ایک ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان ہے۔ اور جو چیزیں نہیں کرنی ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کی طرف نہیں جانا ہے، شراب آپ کو نہیں پینا ہے، سود کے اندر انوالو نہیں ہونا ہے، سب کا اسٹیٹمنٹ مطلق طور پر جس کو کہیں گے اصولی طور پر ہے۔ اب اس کو ڈیٹیل میں جاننا ہے تو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے قرآن دعائی نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے۔ اب اس بیان کی ڈیٹیلنگ وہ حدیث مبارکہ میں، اور کوئی اسی سے تو حدیث مبارکہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو بیان کر دیا ہم نے، وہی مطلوب کے ذریعے بیان کر دیا قرآن کریم کے اندر، جس کو ہم کہیں گے اصولی چیز ہے، اور وہی غیر مطلوب کے ذریعے حدیث مبارکہ میں ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے۔ تو کوئی اس آیت کریمہ سے یہ بھی سوال اور آبجیکشن نہیں کر سکتا کہ قرآن میں ڈیٹیل سے کہاں بیان ہے، یہاں تو بیان ہے ہر چیز کا بیان ہے، لیکن خود یہاں دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ڈیٹیل میں بیان کر دیا، یہ شارٹ میں کہا کہ لکل شیء، ہر چیز کو بیان کیا۔ وہ چیز ڈیٹیلنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز شارٹ میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کریمہ کا اصل مطلب۔ جی مفتی صاحب زبردست ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے آگے آیت ہے یہ ابھی دیکھیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، جو بات آپ نے کہی کہ جن چیزوں پر ہدایت کا معیار ہے یا ضلالت کا معیار ہے، یعنی اچھی چیزوں کا حکم اللہ نے اس کے آگے ہی والی آیت میں یہ بتا دیا کہ ہر چیز کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے کام ہے وہ میں بتا دیے ہیں قرآن میں، اور جو جن سے رکنا ہے وہ بتا دیے ہیں۔ تو بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کر دیا ماشاءاللہ۔ اب کالرز کو لیں گے آپ یا ایک آدھ اور سوال کر لیں؟ میں انشاءاللہ آپ سوال کر لیجیے، آپ کے سوال جو بھی ہے انشاءاللہ لیتا ہوں کالر۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 ہے، سورت نمبر 7 سورہ اعراف، اور آیت نمبر 54 اس میں اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، پیدا کیا۔ تو اس آیت سے تو وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ یہ پتہ چل رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ حامیم سجدہ میں، جو 41 نمبر سورت ہے، 41ویں، اس کی 9 سے لے کے 12 تک، 9 10 11 12، ان 4 آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق 8 دنوں میں ہوئی ہے۔ تو ایک آیت سے سورہ اعراف والی سے پتہ چل رہا ہے کہ 6 دنوں میں ہوئی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ والی سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 8 دنوں میں ہوئی ہے۔ تو بظاہر اس میں وہ لگ رہا ہے کانٹرڈکشن، تو اس کی بھی اگر تفصیل آ جائے تو بہت آپ کا احسان مند ہوں گے، ہم بھی اور پبلک بھی۔ اصل میں یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں۔ ان آیت کریمہ کو اگر ہم اچھے سے دیکھیں، جیسے کہ میں یہاں سے شیئر کرتا ہوں، پہلے آیت کریمہ ہے جس کو آپ نے کہا کہ سورہ اعراف کے اندر ہے، سورہ اعراف یعنی سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 54 کے اندر، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اب یہاں اصل جو اعتراض آپ کا ہے وہ 6 دن والا اور 8 دن والا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آتے ہیں۔ دن سے کیا مراد اس کی بحث میں نہیں جائیں گے، فی الحال تھوڑا میں اسٹوڈیو خالی کر رہا ہوں، ہمارے کچھ احباب آنا چاہتے ہیں، عاطف بھائی آنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر احباب اگر آنا چاہتے ہیں آپ حضرات بتائیے، انشاءاللہ میں اسٹوڈیو خالی کر دوں گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چل رہا ہے سورہ اعراف سے آیت نمبر سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 54 سے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ دن سے کیا مراد اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جو دن ہم مراد لیتے وہ نہیں، ایام سے مراد بس اللہ نے پیدا کی ہے۔ وہ ایام کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے ہم دن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کانٹیکس میں بیان کیا اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اوپر کہا کہ کچھ آیت محکمات ہے، کچھ متشابہات ہے، تو یہ جو معنی ہے یہ ایک درجے میں متشابہات ہے، متشابہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ اس کے ضمن میں جو آپ نے پیش کی اس کو میں یہاں پر ذرا شیئر کرتا ہوں یہیں سے، جیسے کہ آپ نے کہا سورہ فصلت۔ جی سورہ فصلت یا حامیم سجدہ ایک ہی وہ ہے۔ ہاں سورہ فصلت، اور آیت نمبر اس کی آپ نے بتائی 9 سے جی یہ 12 رہی، تک۔
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. اگر آپ کو اسکرین نظر نہ آئے تو فوراً بتائیں، چونکہ میں یہاں اسکرین نہیں آ پر رہی، آ ہوں. رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ آپ حضرات کو اسکرین نہیں نظر آئے تو بتائیے، کیونکہ مجھے وہاں سے نہیں پتہ چل پائے گا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اور آگے والی آیت بھی اس کی آیت نمبر 12 تک ہی جائیں گے ہم، تو وہاں پتہ چلتا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. تو یہ مکمل آیت نمبر 9 سے لے کے 12 کو جو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایک اعتراض اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم غور کریں آیت نمبر 9 کے اندر تو یہاں پتہ چل رہا ہے خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں بنایا 2. اس کے بعد نیچے والی جو آیت آیت نمبر 10 اس کے اندر ہے کہ وجعل فیہا رواسیا من فوقها وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتها فی 4 ایام 4 6 ہو گیا. اور اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے جو آیت نمبر 12 جس کے اندر ہے فقضاهن 7 سماوات فی یومین، تو 2 4 6 اور 2 8. تو یہ مکمل سوال اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ سورہ اعراف کے اندر تو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ہے، اور سورہ فصلت کی 9 10 11 12 کو ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 8 دن ہے. تو 6 اور 8 یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا، لیکن کانٹرڈکشن نہیں ہے. سورہ فصلت کی اس آیت کریمہ کو اگر ہم صحیح سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہاں بھی 6 دنوں کا ہی بیان ہے. جیسے اس کو اگر ہم اچھے سے پڑھتے ہیں اوپر سے سورہ فصلت کو، سورہ فصلت کو تھوڑا میں پیچھے لے جاتا ہوں، یہ 12 ہو گئی. یہ دیکھیے تو سورہ اعراف کے اندر یہ بات اس بات کا بیان ہے کہ 6 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. اب سورہ فصلت کی آیت کریمہ آپ کے سامنے، اگر آپ غور کریں اس کے اندر، تدبر کریں اس کے اندر تو پتہ چل جائے گا. جیسے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، زمین کو 2 دنوں کے اندر بنایا. اب آگے والی جو آیت ہے واو کے ذریعے ذکر ہے اس کا، وَجَعَلَ فِيهَا. کسی بھی عقل مند سے پوچھئے کہ فیہا ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کوئی اور چیز ہے؟ زمین ہی کی بات چل رہی ہے، یعنی بعد والی آیت میں زمین ہی کی بات چل رہی ہے، یعنی زمین کو بنا دیا گیا، پھر زمین کے اندر یہ جو یہ آیت کریمہ ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنایا اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کی ہے. تو کس کی بات چل رہی ہے؟ آیت نمبر 9 کے اندر بھی زمین ہی کی بات چل رہی ہے، اور آیت نمبر 10 کے اندر بھی زمین ہی کی بات چل رہی ہے. وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، یعنی ایک مرحلہ اوپر گزرا زمین کا جس کو کہا کہ بنایا، پھر دوسرے آیت کریمہ کے اندر زمینی کی بات چل رہی ہے کہ زمینی کے سلسلے میں اس کے اندر پہاڑ بنائے گئے، زمین میں برکت رکھی گئی. تو پتہ یہ چلے گا کہ پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 9 اور 10 دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے. تو یہ جو 4 ہے اس 4 کے اندر آیت نمبر 9 کا 2 آٹومیٹکلی شامل ہے. تو کتنے ہوئے اب کیلکولیٹ کریں گے تو اب یہ 2 اور 4 6 نہیں ہوں گے، بلکہ جب 4 کے اندر پہلے 2 والا مراد ہے تو یہ 4 ہی رہیں گے. اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، یہ مستقل الگ سے 2 مانی جائے گی. تو اب 4 اور 2 6 ہوئے، اور سورہ اعراف کے اندر بھی 6 ہی دنوں کا ذکر ہے، تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوا. یہ تو جب ہم کیلکولیٹ غلط کریں گے اور معنی اگر الگ مراد لیں گے تب جا کر 8 بن جائے گا. لیکن اگر ہم غور کریں گے اللہ تعالیٰ پہلے بھی زمین کا ذکر کر رہے ہیں بنانے کا، پھر اس کے اندر چیزوں کو داخل کرنے کا، تو جب چیزوں کو داخل کرنے کی بات آ رہی ہے تو یہ بنانا تو پایا ہی گیا ہے پہلے سے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی کہے کہ ہم نے موبائل بنایا 2 دنوں کے اندر، پھر یہ کہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے داخل کی ہے تو اس کے اندر 2 دن اور لگ گئے ہیں، تو کل ملا کر 4 دن ہوئے. یہ گویا کہ ایسی بات ہے کہ زمین بنائیں اور اس کے بعد اس کی تخلیق کے بعد یہ چیزیں اس کے اندر رکھی گئی تو 4 دن ہو گئے، اور پھر 2 دن آسمان، کل ملا کر 6 دن ہو گئے. تو سورہ اعراف اور سورہ فصلت کی دونوں آیت کریمہ کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں رہا. جی زبردست، ماشاءاللہ. اب یہ جو قرآن کی آیت دیکھ کے نہیں پڑھ پاتے ہیں انہیں کیا پتا کہ ہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے، زمینی ہے یا کچھ اور ہے. تو یہ تو اصل مقصد جی یہ تھا سوال کرنے کا کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے اپنے سنا ہو اور اس کے ذہن میں کوئی شک شبہ ہو تو اس کا جو ہے اس کو فائدہ پہنچ جائے. ماشاءاللہ بہت بہترین اور شاندار طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے خیال سے آدھا گھنٹہ سے اوپر ہونے والا ہے، تو اب کالرز لے لیے. جی اور بھی کوئی سوال؟ جیسے کہ یہ سوال کا جواب اس لیے خصوصاً بھی میں دیتا ہوں کہ اصل قرآن کریم پر اعتراض ہوتے ہی رہتا ہے. کانٹرڈکشن کے تعلق سے لوگ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، ون سائیڈڈ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں. نہ ڈیبیٹ کرنے والے کو عربی آ رہی ہوتی ہے، نہ جو جا رہا ہے ڈیبیٹ کے اندر اس کو عربی آ رہی ہوتی ہے. تو پھر کیا میسج آئے گا؟ یہی میسج آئے گا قرآن کریم میں کانٹرڈکشن. تو بظاہر تو ہر کسی انسان کو لگے گا ہی ایسا، اور جب کانٹرڈکشن لگ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانٹرڈکشن ہے. لگنا
یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یقیناً علم کی کمی آپ کے پاس ہے. جب آپ اپنے علم کو حاصل کریں گے، نالج کو آگے بلڈ کریں گے، آٹومیٹکلی وہ آپ کا جو تضاد آپ کو نظر آ رہا تھا، جو کانٹرڈکشن نظر آ رہا تھا، وہ ختم ہو جائے گا. تو کانٹرڈکشن لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 100% ہے ہی. بھائی کوئی کہے گا کہ تیری ماں کی جو شکل ہے وہ فلاں شخص سے ملتی ہے، تو بظاہر تو تضاد لگتا ہے، تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا اس کے لگنے سے آپ اس کے حقیقی اولاد نہیں رہیں گے؟ تو لگنا الگ ہوتا ہے. پھر اگر وہ پوچھے گا تو کہے گا کہ بھائی یہ تو ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ ماں باپ کا بھی کلر نہ پائے، کسی تھرڈ پرسن کا کلر پا جائے، تو آپ اس کے اوپر بھی اعتراض کرنے لگ جائیں گے. بظاہر تضاد لگتا ہے، کسی اور سے مل رہی ہے. تو کسی چیز میں تضاد لگنا، کانٹرڈکشن لگنا ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کے اندر ریئلٹی میں ہونا تضاد اور کانٹرڈکشن ہونا یہ الگ چیز ہے. تو آپ کا جو کلیم ہوتا ہے وہ صرف کلیم ہوتا ہے، وہ جب ثابت ہوگا کہ ریئل میں ہے تو بات ہے. دیکھیے اصولی بات تو یہ کہ قرآن پر آبجیکشن کر رہے ہیں، تو پھر قرآن کو عربی میں سمجھیے، اور عربی میں کمپلیٹلی آپ تضاد کو دکھائیے کہ ہاں یہ دیکھیے ابھی کمپلیٹلی تضاد بن رہا ہے، یہ کمپلیٹلی کانٹرڈکشن ہو رہا ہے. تو آپ کا کلیم ہی رہ جاتا ہے ہوے میں، وہ کلیم ریئلٹی اور مکمل طور پر کانٹرڈکشن کے لیے اعتراض بن ہی نہیں پاتا. جی جی ماشاء اللہ صحیح بات ہے بالکل. اور کیا اعتراض ہے اور تو قرآن بہت کریم ہی کے مطلب متعلق؟ بچکانے سے اعتراض ہے، لیکن کر لیتے ہیں. جب ایک دو ہو گیا تو ایک آدھ اور ہو جاتا ہے. ایک تو یہی اسی میں ہے، یہی جو آیت میں حمیم سجدہ فصلت کی 9 10 11 12. اچھا یہی ایک بار اسکرین پہ لے آئیے تو آسانی ہو جائے گی. اچھا، یہ آیت کریمہ حمیم میرے سجدہ سامنے جو ہے. 9 10 11 12. اچھا جی، یہ آیت کریمہ. جی اس سے اور تھوڑا پیچھے کریے، پچھلے صفحے پہ جائیے. یہ کہیں اور چلا گیا. یہ اعلیٰ صفحہ جو ہے نا، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، یہ والا ہے. اچھا اسکرین پہ ابھی فقضاہن نہیں والا کھلا ہوا ہے. اچھا پیچھے نہیں گیا کیا شاید؟ تو شاید ایک منٹ یہ پیچھے گیا شاید، اب آگے بڑھ گیا. اسکرین آگے شیئرنگ ہو میں گیا. تکلیف ہو رہی ہے، اب شاید برابر ہو گیا. جی بولیے، یہ رہی وہ آیت. جی تو قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اب یہاں پہ بظاہر اس آیت سے ایسا لگ رہا ہے، یعنی ایک ملحد کی نظر سے اگر دیکھا جائے، ملحد کے سطحی ذہن سے اگر دیکھا جائے، خالی ذہن سے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پہلے اللہ نے زمین بنایا پھر آسمان، یعنی پہلے زمین کی تخلیق ہوئی اس کے بعد آسمان کی باری آئی. وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، پہلے زمین کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر آگے ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا. تو اس سے بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کی تخلیق کی پھر آسمان کی. اور اس کے برخلاف ایک دوسری آیت ہے سورہ نازعات میں 79 نمبر سورت 27 28 29 30. اچھا وہ سامنے لے آئیے. سورہ نازعات جی 27. جی جی یہاں پہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، پہلے آسمان کی بات آئی. خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، یہاں تک آسمان کی بات ہے کہ آسمان کو بنایا اور اس کی روشنی کو، اس کی تاریکی کو بجھا دیا، روشنی کو نکال دیا وغیرہ وغیرہ. پھر آگے والارض بعد ذلک دحاہا، اس کے بعد زمین کو بچھایا. اس آیت سے بظاہر ملحد کی نظر سے اور ملحد کی خالی عقل سے ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے آسمان کی تخلیق ہوئی اس کے بعد زمین کا نمبر آیا. بظاہر یہاں بھی ایک تضاد سا محسوس ہو رہا ہے ایک ملحد کو یا کم پڑھے لکھے آدمی کو. ایک آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے آسمان بنا پھر زمین، اور ایک آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی پھر آسمان بنایا. تو اس پہ جی جی کچھ بیسیکلی یہ کہ روشنی سورہ ڈال. نازعات کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ والارض بعد ذلک دحاہا، کہ زمین گویا کہ بعد میں ہے اور آسمان کو پہلے بنایا گیا. اس صورت کے اندر اس آیت کریمہ سے یوں بظاہر لگ رہا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سورہ فصلت کے اندر آپ نے بتائی، سورہ فصلت ادھر ہے آیت نمبر 9 کے اندر، اس سے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ خلق الارض، پہلے زمین کو بنایا اور پھر ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کو بنایا. تو سوال یہ ہے کہ پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ زمین بنایا کہ آسمان بنایا؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک جگہ پہلے آسمان کا ذکر ہے اور ایک جگہ پہلے زمین کا ذکر ہے. یہ بیسیکلی کوشچن. دیکھیے اس کا آنسر تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا. اس کے لیے دو دلیلیں ہیں. سب سے پہلے یہی آیت کریمہ سورہ فصلت کی، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو بنایا. اس کے بعد ثم کے ذریعے ذکر ہے ثم استوى الی السماء، آیت نمبر 11 کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد کیا، ارادہ کیا، یا اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. تو ثم تاخیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا. یہ ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے، ورنہ پہلے اور بعد اللہ کے لیے نہیں ہے. جب انسان کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے اور چونکہ کلام ہم سے کیا جا رہا ہے تو یہ، ورنہ وہ سب تو ایک ہی وقت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وقت تو ہے نہیں، نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے. لیکن جب یہ گفتگو کی جاتی ہے
ہمارے اپنے سمجھانے کے لیے، تو گویا کہ ہم اپنے سمجھنے کے لیے سمجھیں گے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے وہ زمین کی پھر آسمان کی، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر صاف پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کو ایک اور آیت کریمہ سپورٹ کرتی ہے۔ اگر آپ جائیں گے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ یہاں سے میں کھولوں، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 29، سورہ بقرہ آیت نمبر 29، یہی بات ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہی ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ثم استوى الى السماء، وہی لہجہ اختیار کیا ہے جو سورہ فصلت میں لہجہ اختیار کیا گیا ہے، ثم کے ذریعے، یعنی پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہی بات سورہ فصلت میں بھی ہے، اور یہی سیم بات اور یہی سیم انداز قرآن کریم کا سورہ بقرہ میں بھی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کی تخلیق ہوئی پھر آسمان کی۔ تو پھر سورہ نازعات کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اب چلتے ہیں سورہ نازعات کی طرف۔ سورہ نازعات کے اندر جو انداز اس پر غور کریں گے خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یاد رکھیے گا سورہ فصلت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر ثم کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، ثم بعد کے لیے آتا ہے، یعنی تخلیق ہوئی پہلے زمین کی پھر آسمان کی۔ اور سورہ نازعات کے اندر اگر ہم جاتے ہیں اور آیت نمبر 27 کو یہاں سے کھولتے ہیں تو انداز پہ ذرا غور کریے گا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، بھلا تمہارا بنانا آسان ہے آسمان کا، اسی نے بنایا ہے سب کو، رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها، انداز پہ غور کریے، والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو بنایا، اور تو یہاں انداز جو اختیار کیا گیا وہ واو کے ذریعے انداز کو اختیار کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا ثم جو آتا ہے وہ تراخی کے لیے آتا ہے، بعد کے لیے آتا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین پھر آسمان۔ اور جو سورہ نازعات کے اندر انداز اختیار کیا گیا وہ واو کے ذریعے اختیار کیا گیا۔ واو کا مطلب ہوتا ہے کہ اور زمین کو بنایا، اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے آسمان کو اور بعد میں زمین، اس میں یہ ہے کہ آسمان کو بھی بنایا اور زمین کو بھی بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا۔ تو آسمان اور زمین، اس میں یہ نہیں کہ پہلے زمین کو اور بعد میں آسمان کو، یہ نہیں کہ پہلے آسمان کو اور بعد میں زمین کو، بلکہ خالی اتنا تذکرہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو بھی بنایا اور پھر اور زمین کو بنایا۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ زمین کو بعد میں بنایا، بلکہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اور بنایا، تو زمین کو کب بنایا؟ پہلے بنایا، اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔